کیا کہا رام جی نے؟ سورن چت سندر ستچاری تن کو ونش بھیو اتی بھاری. جب تک سندر مدھی کویا، جب تک سندر وانی دیویہ قرآن اس سنسار میں رہے گی، بنا محمد پار نہ ہویا. بغیر محمد کا نام لیے کسی کا جیون سفل نہیں ہو پائے گا. رام جی کا وچن نہیں، سنیے رام جی کے نام پر لڑ رہے لوگ. ایک پرشن ہے، لوگ رام جی کی بھکتی کر رہے ہیں، ان کے پتا جی کی بھکتی کیوں نہیں ہوتی؟ راجا دشرت جی انہوں نے جنم دیا ہے، ان کو پاپا کی بھکتی نہیں ہو رہی، بیٹے کی بھکتی ہو رہی ہے. رام جی ہماری طرح انسان تھے، ہم ان کو اچھا منشیہ مانتے ہیں، بھکتی کے یوگی نہیں مانتے. شری کرشن جی انسان تھے، کیکئی کے بچے تھے، ہم ان کو اوپر والا نہیں مانتے. جیسے پیغمبر محمد انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مہاپرش جنہوں نے سماج کے لوگوں کو اپنی بھکتی کی طرف کبھی نہیں بلایا. ان کی مہانتا ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. کتنے مہان ویکتی، اتنے مہان ویکتی کہ انہوں نے سنسار کے لوگوں کو اپنی بھکتی کی طرف نہیں بلایا. آج کوئی پروچن دینا چھوٹا سا تو لوگ اس کا پیر دھو کر پینے لگ جاتے، وچار نہیں کرتے جب یہ نہیں تھا سنسار کون چلا رہا تھا. سوچنا چاہیے. دھرم گرو کی فوٹو لگتی ہے بڑی بڑی، کون ہے بھائی؟ ہمارے دھرم گرو. نیچے اگربتی، بچے دیکھتے بچپن سے پاپا اگربتی لگاتے تھے، ایک اور گاڈ بڑھ گیا مارکیٹ میں، ایک اور گاڈ کی پوجا شروع ہو گئی. دھرم گرو مانتے تھے، تصویر لگتی تھی، باپ مر گئے، بیٹے تو دیکھتے تھے، اب پاپا اگربتی لگاتے تھے دھرم گرو کی فوٹو کے نیچے. ہم پیغمبر محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. وچار کرنے کے یوگیہ بات ہے. کئی سارے انویائی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ایک بھی مسلمان ان کی پوجا کیوں نہیں کرتا؟ ایک بھی مسلمان کے پاس ان کی فوٹو کیوں نہیں ہے؟ اس وشو میں سب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن ایک بھی مسلمان کے پاس پیغمبر محمد کی فوٹو نہیں ہے. ہر سال حج یاترا کرنے کے لیے کئی سارے لوگ جاتے ہیں. 70 سے 80 لاکھ مسلمان حج یاترا کرنے جاتے ہیں. 3 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. 80 لاکھ انسان اگر 2.5 4 لاکھ روپے جمع کرے، اس وشو کا سب سے بڑا مندر بن سکتا ہے. لیکن مسلمان نہیں بناتے. کیوں؟ پیغمبر محمد نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوجا مت کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى، ایسا مت کرنا جیسا میرے عیسائی بھائیوں نے عیسیٰ مسیح کی پوجا شروع کر دی، میری پوجا مت کرنا. پیغمبر محمد دھرم گرو ہے ہمارے، لیکن ہم آپ کی پوجا نہیں کرتے. ہم پوجا نیلے گگن کے سوامی کی کرتے ہیں. یہ آپ کی مول بھوت شکشاؤں میں سے ہے. پیغمبر محمد کی مول بھوت شکشا کہ پوجا کرنی ہے تو نیلے گگن کے سوامی کی کرنی ہے. میں بھی پوجا کی یوگی نہیں ہوں. دیکھیے ادھیائے نمبر 18 کا شلوک نمبر 110 پالنہار نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے، لوگوں کو بول دیجئے، قل انما انا بشر، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں انتر ہے. انتر کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مجھ پر دیویہ بودھ آتا ہے آکاش سے. کیا دیویہ گرنتھ آتا ہے؟ کیا گرنتھ آتا ہے؟ کہ ہم سب کا پالنہار ہے. میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو بھی چاہتا ہے کہ اپنے پالنہار کے درشن کرے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کرم کرے، اور ان اچھے کرموں میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس پالنہار کی بھکتی میں کسی کو مشرن نہ کرے. مجھے بھی مشرن نہیں کرے. منع کیا. اس لیے پیغمبر محمد کی قبر کی پوجا نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے.
سوائے نیلے گگن کے سوامی کی. اور یہ بولنے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے نہیں، لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو اس پالنہار کی بھکتی کی طرف بلانا ہے. اسلام دھرم کبھی یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے دھرم کو بڑا بتاؤ. ارے اسلام دھرم تو ساری مانوتا کا دھرم ہے. یہ وہی دھرم ہے جو آدم علیہ السلام کا دھرم تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی تھی. اسلام دھرم میں نے کہا کہ دیویہ قرآن سارے گرنتھوں کا اسپشٹیکرن ہے. میرے بھائیوں، آج کی تاریخ میں یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل کاریہ ہے کہ دھارمک گرنتھوں میں پرماتما کی بات کون سی ہے اور مہاتما کی بات کون سی ہے. بہت مشکل کاریہ ہے کیونکہ بہت سارے مہاتماؤں نے اپنی اپنی باتیں ڈال دی ہیں. قرآن اس سے سرکشت ہے. قرآن میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات لکھ کر ایڈ نہیں کی، بلکہ پیغمبر محمد کو منع کیا گیا ہے. وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اے نبی، اگر تم اپنی طرف سے کچھ لکھ کر اس قرآن میں ایڈ کر دو، میں تمہارے سیدھے ہاتھ کو پکڑ لوں گا اور تمہاری رگ کو کاٹ دوں گا اور تم کو مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پالنہار نے کہا ہے. پیغمبر محمد ایسا نہیں کر سکتے تھے اور کریں گے بھی نہیں. یہ لوگوں کو ایک چنوتی ہے. جب میں میرے نبی کو نہیں چھوڑوں گا تو باقی انسانوں کو کیا چھوڑوں گا. میرے بھائیو، پیغمبر محمد سمپورن مانو جاتی کے لیے ہے. اسلام سمپورن مانو جاتی کا دھرم ہے اور اس دھرم کو سویکار کیے بغیر کسی کو موکش کی پراپتی نہیں ہو سکتی. موکش کی پراپتی کا ایک میو جو راز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس پالنہار کے سامنے نمن کرے اور اس کی شرن میں چلے جائیں. پالنہار ہم سارے لوگوں کو اس کی شرن میں جانے کی پریرنا دے. اور پالنہار سے میں پرارتھنا کروں گا کہ پالنہار ہمیں سدبدھی دے، ستیہ مارگ کی پریرنا دے. اور پالنہار سے میں یہ بھی پرارتھنا کروں گا جو ہمارے متر گن ہیں، جو ہندو بھائی ہیں، جو نہیں سمجھتے ہیں اسلام دھرم کو، پالنہار سے پرارتھنا کروں گا کہ ان کو سمجھ دے، ان کو توفیق دے، تاکہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اس کے بارے میں گیان پراپت کریں، اس کے بارے میں جانکاری لیں. دھرم کے نام پر لڑے نہیں، اس کی شرن میں جانے میں ہم دونوں مل کر بیٹھ سکتے ہیں. انیکیشور واد نے کیا دیا ہمیں؟ انیکیشور واد نے وبھاجت کیا ہے. ایکیشور واد ہمیں جوڑ سکتا ہے. اگر الگ الگ کی بھکتی کرو گے الگ الگ دلوں میں بٹے رہو گے، ایک کی بھکتی کرو گے ایک ساتھ جمع ہوگے، کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے نا. اور اس کی بات تو ہونی ہی چاہیے. جس نے سب کچھ بنایا، ہمیں سب کچھ دیا، اس واقعی میں وہ پالنہار، وہ اللہ تعریف کے لائق ہے. الحمدللہ اسی اللہ نے اس اسلام کی دولت سے مجھے بھی نوازا. میرا پرانا نام دنیش سنگھ موہن سنگھ تھا. 13 سال پہلے اس پالنہار نے، اس اللہ نے ستیہ مارگ کی پریرنا دی مجھے. میں نے اس دھرم کو سویکار کیا ہے کیونکہ اس کا میں نے آپ کے سامنے پوری باتوں کا نچوڑ میں نے رکھا. اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، بات کرتی رہے تو صبح ہو جائے. میرے بھائیوں، ایک ٹھاکر گھرانے کا لڑکا، میرے پتا جی کا نام موہن سنگھ تھا. آج سے 13 سال پہلے میں نے دیویہ قرآن کا ادھین اس لیے کیا تھا تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں. یہ لوگ ہمیں وید پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں تمہارے دھرم میں یہ لکھا ہے، تمہارے دھرم میں وہ لکھا ہے. ان کو بتایا جائے کہ تمہارے دھرم میں کیا لکھا ہے. اس لیے دیویہ قرآن پڑھ رہا تھا. لیکن پالنہار نے اس دیویہ قرآن کے ذریعے مجھے ستیہ مارگ کی پریرنا دی. مجھے بتایا کہ وہ اللہ ہی اپاسنا کے یوگیہ ہے، اس کے اترکت کوئی پوجا کے لائق نہیں. یہ بات بیان کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، اپنی بڑائی منوانا کوئی مقصد نہیں ہے. ارے ہم ان صحابہ اکرام کی پیروں کی مٹی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. جو صحابہ اکرام بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلایا، ان کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ 101 ہوئی قوم جن کے سامنے ان کے خون کے قطرے بیان کیے جائے، ان کی لاشوں کے ڈھیر بیان کیے جائے، ان کے واقعات بیان کیے جائے، یہ قوم سو رہی ہے. اس قوم کو اٹھانے کے لیے ہم جیسے چوکیدار آ جاتے ہیں کبھی کبھار، سمجھانے کے لیے
کہ میرے بھائیوں یہ اسلام بڑی تکلیف سے آیا ہے، یہ اسلام بڑی مشقت سے آیا ہے. کئی سارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کئی سارے لوگ اس اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر بیٹھے. کئی سارے صحابہ، کیا ان کو مکہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر سے محبت نہیں تھی جس شہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے؟ کیا صحابہ اکرام کو اس شہر سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی میرے بھائیوں، لیکن ذمہ داری کا احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا. ذمہ داری کے احساس کو لے کر اٹھے تھے، ذمہ داری کے احساس کو لے کر نکلے تھے، ذمہ داری کے احساس کو لے کر لوگوں تک پہنچے تھے. یہ اسلام کا پیغام پہنچانا تھا لوگوں تک، لوگوں کو بتانا تھا، بدلتی ہوئی انسانیت کو آگاہ کرنا تھا. اس لیے صحابہ اکرام نکلے تھے. لیکن ہم آپس میں الجھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. ہم نے وہ عظیم کام چھوڑ دیا جس کام کے مقصد کے لیے تمام انبیاء آئے تھے، تمام صحابہ اکرام نے بھوکے رہ کر، ارے 3 ٹائم کا ہم کھانا کھاتے ہیں، صحابہ اکرام درختوں کے پتے کھا کر، اونٹ کے چمڑے کو کھا کر اس اسلام کی دعوت کو ہم تک پہنچایا. اگر اس ہندوستان کے شہر میں صحابہ اکرام نہیں آتے، اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں وہ اسلام کی دعوت کو ہم تک نہیں پہنچاتے، تو ہم کسی مندر میں گھنٹی بجاتے، اللہ اکبر، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے. یہ اسلام کا پیغام بڑی مشقت سے پہنچا ہے. آج علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، ہر راستے میں چلنے والا فتوے دے رہا ہے، علماء سے کوئی پوچھا نہیں جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام شروع ہی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ حضرت نہیں کرتے. ارے ہم جیسے ہزاروں حضرت حقیر ہیں. ارے ہمارے اسلاف نے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علامہ احسان اللہ زہیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی مجھے نام یاد دیے، حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جتنے ہمارے علماء ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگی لگا دی اسلام کو پھیلانے میں. کئی سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالا. اس زمانے میں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ارے ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، آج کتابوں کا ہمارا سامنا نہیں پڑا، آج ہم اپنے آپ کو کچھ بھی سنتے ہیں لوگوں تک پھیلانے کی. ہم کتابوں کے لیے وقت نکالے، زندگی میں اللہ کی کتاب ایک بار تو پورا ترجمے سے ختم کرو، ایسی چاہت ہے ہماری؟ ہے نہیں. آج کیا کمانا ہے، کل کیا کمانا ہے، پرسوں کیا کریں گے، ارے میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ڈال دیے گئے، ارے میرے بزنس میں اتنا نقصان ہو گیا. کبھی زندگی میں اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی کہ ایک بار وقت نکال کر پورے قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھوں، اس کتاب کو دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کیا بات کا حکم دیا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے بچنے کا حکم دیا ہے ہمارے سامنے؟ کیا ہم نے کبھی وقت نکالا ایک بار سیرت رسول الرحیق المختوم کو پڑھ لوں مکمل؟ ہاں، اپنے اپنے اماموں کے نام پر اجلاس کرتے ہیں لوگ، فلانے امام اعظم، فلانے امام اعظم. میں کسی امام کا دشمن نہیں ہوں، سارے امام ہمارے امام ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اماموں کا رتبہ ہم کہیں بڑھا تو نہیں رہے نبی سے، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں جاننے کی وجہ سے. نبی کے واقعات، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیرت کانفرنس کبھی ہوئی؟ قرآن، عظمت قرآن کے نام پر کانفرنس ہوئی؟ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے لوگوں کو، اتنا بہترین مضمون ہے الحمدللہ توحید. میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو عام جو مسلمان ہوتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں میں، میرے بھائی آپ کو پتا ہے قرآن شریف میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے یہ، قرآن میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شیخ اکثر مسلمان کیا کہتے ہیں، شیخ کیا کہتے ہیں مسلمان؟ زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، چوری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے.
اللہ اکبر، سب سے بڑا گناہ افضل کبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا معاف نہیں کرے گا؟ ان یشرک بہ، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو اپنے رحم سے معاف کر دے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس پہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ملوث ہے۔ سب سے بڑا گناہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ بات سنو پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال بعد میں کریے گا، محمد رسول اللہ معذرت چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں شیخ آپ بیٹھ جائیے۔ اور یہاں ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہے۔ سوال بعد میں کیجیے گا، بعد میں کریں میرے بھائی، ان کے مرید ہیں اور ان کے اقابر ہیں۔ بات اسلام تو پھیلا ہے ہندوستان میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہے۔ اداکار بٹھائیے حضرات۔ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو شرک جیسے گناہ سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اسی گناہ سے لوگوں کو روکتے رہے۔ تمام انبیاء اسی گناہ کو روکنے کے لیے آئے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی کا انکار کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائی لا الہ الا اللہ، میرے بھائی نے ابھی اس پر سوال اٹھایا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی عبادت کا حقدار نہیں سوائے اللہ کے۔ عبادت سورہ مومن سورہ نمبر 60 آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال، کہا ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، کیونکہ میں پکار کو قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری اس عبادت سے گھمنڈ مت کرو، مجھے پکارو، میری اس عبادت سے گھمنڈ مت کرو، سیدخلون جہنم داخرین، میں اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کی آیت۔ یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ سارے انسانوں کے لیے آیا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں لوگ عام چرچا کرتے ہیں، قرآن سب نہیں سمجھ سکتے۔ ایک سوچنے کے لائق بات، جو ارحم الراحمین ہے، جو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے ایک ایسی کتاب بھیج دی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ لوگوں سے حساب بھی لے گا۔ اتنا ظلم کرنے والا ہے اللہ۔ قرآن سب کے سمجھنے کے لیے آیا یہ کتاب۔ اس قرآن کے سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 60 میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 60 میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری عبادت ہے۔ پکارنا کس کی عبادت ہے؟ پکارنا کیا ہے؟ واپس سے پڑھتا ہوں، وقال، کہا ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، دعا کرو، پکارو، استجب لکم، میں استجاب الدعا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور بھی مطلب ہے کیا عبادت کا؟ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا؟ عربی سے میں میننگ کر رہا ہوں نا، ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اگر تم استکبار کرو گے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، یہ عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ کی عبادت میں
یہ شرک ہے. شرک کو جانو میرے بھائیوں, شرک کو جانو. اللہ سارے مسلمانوں کو توفیق دے, سارے لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھ کر, شرک کو سمجھ کر توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے جو بھی ہمارے یہاں پر ہندو بھائی ہے ان سے بھی نویدن ہے میرا یہ, ایک بار ضرور دِویہ قرآن کا ادھین کریں, اس کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو حق کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.